السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو روحانی شعور بیدار کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، جس سے آپ کا اندر کا شعور بیدار ہوگا، اندر کی آنکھ کھلے گی، اندر کے کان سننا شروع کر دیں گے اور اندر کی آنکھ مشاہدہ کرنا شروع کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اس کا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ سبحان الذی خلق ازواج کلھا، اللہ پاک ہے جوڑے سے، اس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واحد لا شریک ہے۔ باقی مخلوق کی پہچان یہ ہے کہ مخلوق میں ہر چیز کا جوڑا ہے، شعور کا بھی جوڑا ہے۔ ایک شعور عقلی ہے جو ہماری زندگی چلانے میں، دنیا کو سمجھنے میں، چیزوں کی ماہیت سمجھنے میں ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ دوسرا شعور قلبی ہے، وہ شعور ہے روحانی یا قلبی شعور، وہ اللہ کی معرفت، اللہ کے اوپر ایمان اور اس انسان کی اور اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں، ایمان کی حقیقت کے بارے میں ہمیں وہ گائیڈ کرتا ہے۔ دونوں شعوروں کے اوپر عمل ہے تو کامیابی ہوگی۔ بدقسمتی سے یہ دور عقلی دور ہے، اور اب اسلام کی بھی صرف عقلی وہ تفاسیر کی جاتی ہیں، اور قرآن کریم جگہ جگہ قلب سے مخاطب ہے۔ قلب سے مراد وہ روحانی شعور ہے۔ چونکہ یہ ویڈیو محدود ہے اس لیے اس ٹاپک پہ لمبی بات نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اس شعور کو بیدار کرنے کا میں آپ کو آسان اور تیر بہدف طریقہ بتاتا ہوں، جس سے آپ گھر بیٹھے یہ نعمت حاصل کریں گے جو آپ کی زندگی کے اندر آسودگی، اطمینان، اللہ سے تعلق اور قوتیں لے کے آئے گی۔ آپ ایک اپنے آپ کو انرجی فل انسان سمجھیں گے یا سمجھیں گی۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک ہاتھ وہ اپنے سر کے اوپر رکھ لینا ہے، اور اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پہلے آخری 3 کل پڑھنے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے سلام قول من ربی رحیم، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے فاللہ خیر حافظہ، سورۃ یوسف کی آیت ہے، فے سے ہے فاللہ خیر حافظہ، اور اس کے بعد آپ نے یہ 9 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا باسطو یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ فلق 1 دفعہ اور سورۃ الناس 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر درود شریف پڑھ کے وہ ہاتھ جو آپ نے سر پہ رکھا ہوا تھا یا دونوں ہاتھ، ان کے اوپر ایسے پھونک مارنی ہے کہ کچھ لعاب کے قطرے آپ کے ہتھیلیوں کے اوپر، انگلیوں کے اوپر اور انگلیوں کی پوروں پہ گریں۔ تو اس کو آپ نے چہرے پہ پھیرنا ہے، ہاتھ کو آنکھوں کے اوپر پوروں کو پھیرنا ہے، اور ہاتھ کو اور اس کے ہتھیلی کو ماتھے سے پھیرتے ہوئے سر کے اوپر، پیچھے گردن پہ، آگے گردن پہ، دونوں کندھوں پہ، قمیض کے نیچے سے اور سینے پہ پھیر لیں گے تاکہ شیطانی اثرات دور ہو جائیں۔ پھر اپنے دل کے اوپر آپ نے دایاں ہاتھ رکھ لینا ہے قمیض کے نیچے سے، اور یہ دعائیں جو میں مانگ رہا ہوں آپ نے ان دعاؤں کو 3 4 یا اس سے بھی زیادہ 5 دفعہ رکت کے ساتھ مانگنی ہے۔ میں صرف ایک دفعہ یہاں مانگ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا وہ معاہدہ جو عہد ہے اس کی تجدید کرنی ہے۔ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے ہے، مجھے قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی ہے، مجھے اس کے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تیری رضا، تیرے عشق کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ، مجھے روحانی جسمانی سنتوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ، گناہوں کی سیاہی کو میرے دل سے دور فرما دے۔ یا اللہ، میرے دل کو اپنے ذکر سے روشن فرما دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ، میری تمام نعمتیں بحال فرما دے۔ یا اللہ، میری نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرما دے۔ اللہ، میرے دل کو، میرے وجود کے ذرے ذرے کو اپنے ذکر والا بنا دے۔ اس خبیث شیطان کو دل سے ہٹا دے۔
یا اللہ میں تجھ سے قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض مانگتا ہوں، یا اللہ اس کے علم اور حکمت کے لیے میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ جو خاص الخاص محبت تجھے اپنے انبیاء کرام سے ہے، اسی محبت میں سے ایک قطرہ فیض مجھے عطا فرما دے، یا اللہ جو تیری رحمت بارش کی طرح انبیاء کرام پہ عالم برزخ میں برس رہی ہے، اس رحمت کی بارش کا ایک قطرہ مجھے بھی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے صحت، قوت، طاقت کا فیض عطا فرما، یا اللہ ہر دم اپنی حفاظت کا فیض عطا فرما۔ یہ دعائیں آپ نے جیسے عرض کی ہے 3 4 4 5 5 دفعہ مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لطیفہ قلب کے اوپر شہادت کی انگلی کسی دوست سے، ساتھی سے جو باوضو ہو، تھوڑا نمازی ہو اور پرہیزگار ہو، اسے کہنی ہے کہ آپ کی جو چھاتی ہے، بریسٹ کا نپل ہے، اس سے عین 1 انچ نیچے لیفٹ سائڈ پہ لطیفہ قلب کا مقام ہے، پسلیوں کے اوپر اور سینٹر لائن سے ذرا قریب ہے، دور نہیں ہے، وہاں انگلی رکھے گا اور 3 دفعہ کرے گا اللہ اللہ اللہ، میری اس آواز کے پیچھے اللہ اللہ کرتا رہے۔ اس کے بعد وہ بالکل رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا، رائٹ بریسٹ یا رائٹ چھاتی یا رائٹ نپل سے 1 انچ نیچے سینٹر لائن کے قریب انگلی رکھے گا، یہاں دوسرا روحانی ریسیور یا روحانی لطیفہ روح ہے، یہاں بھی 3 دفعہ میرے پیچھے پیچھے کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد ہو سکے تو 3 4 4 منٹ آنکھیں بند کر کے وہاں توجہ کرے، اس کے بعد اگلے لطیفے پہ جائے۔ اس کے بعد تیسرا لطیفہ جو ہے لیفٹ چھاتی سے اسی نپل سے 1 انچ اوپر، لطیفہ سریہ سینٹر لائن سے ذرا قریب ہے، تو یہاں شہادت کی انگلی رکھے گا اور 3 دفعہ کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد رائٹ بریسٹ یا نپل سے 1 انچ اوپر لطیفہ خفی کا مقام ہے، یہاں بھی شہادت کی انگلی کو دباتے ہوئے 3 دفعہ کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ ان دونوں کے درمیان میں سینٹر لائن پہ گردن کا جو گڑھا ہے، اس گڑھے سے 1 انچ نیچے سینٹر لائن پہ لطیفہ اخفا کا مقام ہے، اس کو کھولنے کے لیے 3 دفعہ کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ یہ روحانیت کی لائبریریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، یہ علم کے معرفت کے خزانے رکھے ہیں، سینے کا کھل جانا یہ لطائف کا کھلنا ہی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا روحانی شعور کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، تو اس کے بعد لطیفہ نفس کے اوپر آ جائے گا، یہ شہوات کو کنٹرول کرنے کے لیے تیر بہاد لطیفہ ہے، ناک کی سیدھ میں جہاں ماتھا ختم ہونا چاہتا ہے، بالکل ہوا چاہتا ہے، اس جگہ پہ انگلی رکھ کے 3 دفعہ کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد جو سر کا ٹاپ سینٹر ہے جس کو تالو کہتے ہیں، وہاں شہادت کی انگلی رکھ کے 3 دفعہ دباتے ہوئے کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ یہ لطائف ہیں، اس کے بعد ان کو کھولنے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ لطائف کھولنے کے لیے آپ نے میرا نام لے کے 5 6 دفعہ دعا کرنی ہے، یا اللہ جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی ہے وہ لیاقت صاحب کو اور اپنا نام ساتھ لیں مجھے عطا فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے 21 بار درود شریف پڑھنی ہے، مختصر والی درود پڑھ لیں گے تو آپ کا ارتکاز قائم رہے گا۔ نیت یہ کرنی آنکھیں بند کر کے، جسم تو میرا بے شک جہاں میں رہتا ہوں اسی گھر کے اندر، اسی مکان کے اندر موجود ہے، اسی جگہ پہ موجود ہے، لیکن میری روح کے سامنے سے تمام زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس زیرو کر دیے گئے ہیں، روح گویا روضہ رسول کے سامنے باادب ہے اور درود بھیج رہی ہے۔ 21 بار ذہن کو فکس اپ کر کے درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مراقبے کا مرحلہ ہے، مراقبہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کے انتظار کے اندر بیٹھنا۔ اس میں آپ اسی تصور کو برقرار رکھتے ہوئے کہ میرا سینہ جو ہے وہ روضہ رسول کے سامنے ہے، زمان اور مکان میرے اور روضہ رسول کے درمیان ختم ہو چکے ہیں، اور میرے سر کے اوپر انتہائی بلندی کے اوپر عرش معلیٰ ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہوتی ہوئی میرے لطائف پہ، جہاں جہاں ہم نے انگلی رکھ کے 3 دفعہ اللہ اللہ کہا تھا، وہاں آپ نے باری باری جو ہے وہ غور کرنا ہے، انتظار کرنا ہے رحمت کا۔ آپ نے 3 4 4 منٹ ہر لطیفے کے اوپر توجہ کرنی ہے ترتیب کے ساتھ۔ اس مرحلے میں آپ نے صرف یہ دریافت کرنا ہے
کہ 20-25-30 منٹ کی اس کنسنٹریشن کے دوران آپ کے کس لطیفے نے رسپانس دیا ہے، یعنی کس لطیفے کے اندر آپ کو ویبریشن محسوس ہوئی ہے، حرکت محسوس ہوئی ہے، یا کس لطیفے کے اندر آپ کو کولنگ ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے یا حدت محسوس ہوئی ہے۔ وہ لطیفہ آپ نے دریافت کرنا ہے، وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، سینے میں بھی ہو سکتا ہے، ماتھے میں بھی ہو سکتا ہے، سر میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہی لطیفہ آپ کا سٹیئرنگ لطیفہ ہوگا۔ جب وہ کھل جائے گا تو باقی تمام لطائف کو لے کے وہ چلے گا اور تمام لطائف کھلتے چلے جائیں گے، یعنی وہ لطیفہ آپ نے دریافت کر کے پھر زیادہ توجہ اسی لطیفے پہ دینی ہے تاکہ وہ پوری طرح کھل جائے اور اپنا فنکشن کر لے۔ جب یہ 7 لطائف کھل جائیں گے تو اس کے بعد مختلف قسم کے فیض ہیں۔ گناہوں کی معافی کا بھی فیض ہے جو دل کے اوپر آتا ہے ٹھنڈے کی شکل میں، اور گناہ نظر آتے ہیں اور بندے کو گناہوں سے حقارت ہوتی ہے۔ نعمتوں کے شکرانے کا فیض ہے، شکر گزار بندہ بنتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی دل کے اوپر آتا ہے اس کا فیض۔ اسی طرح جو ہے وہ وسلم کی محبت کا فیض ہے، وہ سینے کے 5 لطائف پہ آتا ہے، جس سے سیرت اور کردار بننا شروع ہو جاتا ہے اور اندر سے سنتوں کے اوپر چلنے کا جو ہے خود بخود ایک پروگرام سیٹ ہو جاتا ہے اور انسان خود بخود سنتوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی رحمت اور برکت کے فیض سے قرآن کریم کے علوم اور حکمتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ 6 اور مراقبے ہیں جو آپ کو تحریراً دے دیے جائیں گے۔ یہ بہت اونچے مراقبے ہیں، اس سے آپ کا تعلق باللہ پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوطی آ جاتی ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، فرسٹریشن ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ مراقبہ 30-35 منٹ کریں گے، اور اگر ہو سکے تو اپنے علاقے میں کوئی کھیت، کوئی باغ، کوئی نہر، کوئی الگ علاقہ، کوئی پہاڑی، کوئی دریا کا کنارہ، وہاں جا کے اس سنت کے تحت کہ جس سنت کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جاتے تھے، وہاں جا کے خوب روئیں، مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور لطائف پہ توجہ دیں۔ دیر ہی نہیں لگے گی، لطائف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ عورتیں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس سنت پہ عمل کر سکتی ہیں، دروازہ بند کر کے اللہ سے روئیں، مانگیں، اکیلی بیٹھ کے اور لطائف پہ توجہ دیں۔ تو یہ سنت ان لطائف کو چلانے کے لیے تیر بہدف ہے۔ جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ ان تمام چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔